جو آدمی ہر وقت اللہ کا آدمی ہے اس کے لیے ہر واقعہ اللہ کا منشا ہے. جو آدمی اللہ کو اپنے آپ کو حوالہ نہیں کرتا اللہ کے، اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے آپ جو ہے ذمہ دار ہے. تم مرا تھا یہ تو بتا، کہتا ہے وہ جگر پھیلا، جگر پھیلا گیا، تو نے اسے پاک کرنا تھا. کہتے ہیں جو غلطی ہوگی ڈاکٹر صاحب نے دوائی اور دی، دوائی ہوگی اس کے بدلے میں کچھ کینسر ہو گیا. کینسر کیا ہوتا نہیں ہونا تھا. کہتا ہے یہ پتہ نہیں جگہ کیسے ہو گیا، پتہ نہیں پاؤں پھسل گیا، زندگی سے پاؤں پھسل گیا، موت میں داخل ہو گیا، نہیں جانا تھا. اب یہ موت کے گھوڑے پہ زندگی چلی ہوئی ہے کہ زندگی گھوڑے پہ موت سوار ہے، یہ نہیں پتا آج تک رہتا. آج تک کسی کو سمجھ نہیں کہ یہ ہے کیا، کہ سوار کون ہے اور سواری کیا ہے. گھوڑا زندگی کا ہے، موت سوار ہے، گھوڑا موت کا ہے، زندگی سوار ہے. کیا تنکے زندگی کے ہیں اور شرر موت ہے، اور تنکے جو ہے یہ موت ہے، اس میں زندگی شرر ہے. کیا ہوتا کون کس کو جلا رہا ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہی. دونوں کو کھا رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں کیا کھا رہے ہیں. زندگی موت کھائی جا رہی ہے یا موت زندگی کھائی جا رہی ہے، دونوں کا نشان ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں مجھے چکر بناؤ، فوٹوگرافر کیمرہ کہتے کھائی جا رہی ہے، ایک مرغیا کھائی جا رہی ہے کسی چیز کو خوراک وقت. تو یہ مرغیا کون ہے؟ کہ یہ زندگی ہے بہت پرانی مٹی ہو گئی ہے. اور یہ کیا ہے کہ یہ موت کھائی جا رہی ہے. موت مار مار کے تب کی زندگی پھر زندہ ہے، موت کھا رہی ہے. کہ یہ کیا ہے؟ کہ یہ موت ہے زندگی کھا رہی ہے. وہ زندگی کوشش کر کے تب کی موت کھائے گی، اور جہاں پر ہوتی ہے کھا جاتی ہے. یہ دونوں تصور تمہارے ہی ہیں، اصل میں نہ کوئی مرتا ہے نہ کوئی جیتا ہے. یہ کھیل ہوتا اپنا ہے. کیا کہا؟ نہ کوئی موت ہے نہ کوئی زندگی ہے، یا اپنا ہے یا بیگانہ ہے. کھیل سے کیا ہے؟ یا اپنا ہے یا بیگانہ ہے. اپنا ہے تو یہاں بھی اپنا ہے وہاں بھی اپنا ہے، بیگانہ ہے تو یہاں بھی بھرا ہوا وہاں بھی بھرا ہوا. بس یہ تم نے فیصلہ کرنا تھا کہ اس زندگی میں تم کس کے ہو. اگر فانی کے ہو تو مر چکے ہو، اگر باقی کے ہو یہ تم موت کھا چکے ہو. اب یہ تم فیصلہ کرو کہ تم کیا ہو. کہ تمہیں آپ کا فیصلہ خود کرنا چاہیے. کیا آپ لوگ مر چکے ہو؟ کیا تم فنا کی محبت میں مبتلا ہو، فانی کی محبت میں مبتلا ہو، کیا ظاہری کی محبت میں مبتلا ہو، کیا عارفی کی محبت میں مبتلا ہو، کیا چینجنگ کی محبت میں مبتلا ہو؟ تم کہاں مبتلا ہو؟ اگر تم نہ بدلنے والے کی محبت میں مبتلا ہو، ہمیشہ رہنے والے کی محبت میں مبتلا ہو، خالق کی محبت میں مبتلا ہو، ہمیشہ زندہ رہنے والے باقی کی محبت میں مبتلا ہو، تو تم بھی اس محبت کی وجہ سے اسی طرح ہو گئے. تو جو قطرہ دریا میں گیا وہ دریا ہو گیا، جو سمندر سے ملا وہ سمندر ہو گیا. تو کہانی اتنی ہے کہ اپنی محبت کو دریافت کرو، دنیا میں کوئی ظلم نہیں ہے. اگر میری اور میرے واقعہ کے درمیان صلح ہو جائے تو ظلم کہاں ہے؟ کیا کہا؟ میرے اور میرے واقعے کے درمیان ظلم کہاں سے؟ کہتے آپ کے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا، کہتے میں راضی ہوں. ظلم کہاں؟ آپ بداری ذرا نہ کرو، کوئی بات نہیں ہوتی. کبھی کبھی سچ سننا چاہیے. اچھا کیا ہوتا ہے؟ تو ظلم کیا ہوتا ہے؟ میرا اور منشا کے درمیان اختلاف. وہ کہتے چھت گر گیا. اب یہ بندہ کہانی سنا رہا ہے مکان کی چھت گر سنا کے جا رہا ہے، گرنا نہیں چاہیے. اختلاف ہے، واقعہ سے اختلاف ہے. تو اب جو اختلاف بیان کرے گا تو ظلم کہے گا. کہتے چھت گر گیا. اگر وہ انجینئر کے پاس ہوگا کہتے تمہارا چھت گر گیا، مرمت کب کراؤ گے؟ کوئی مال سال نکالو. اور اس کے اختلاف نہیں ہے، اس لیے اس کے لیے ظلم نہیں ہے. ظلم کس کے لیے ہے؟ جس کا اپنے ساتھ ہونے والے واقعہ کے ساتھ اختلاف ہو. اب بات سمجھ رہے؟ اختلاف کا ہونا ظلم کہلاتا ہے اور موافقت کا ہونا رحم کہلاتا ہے. تو تم نے خود ہی تو موافقت کر رہی تھی تو پھر ظلم ختم ہو جاتا. کوئی آپ کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے، کہتا یہ تمہیں کہتا تو ظلم ہو رہا ہے، آج کل بہت پریشانی ہو رہا ہے. آج کل پریشانی ہو رہا ہے تو اس کو آج کل کے حالات کو قبول کر لے. آپ کیا ہے؟ اللہ کا بڑا احسان ہے. تو احسان کیا ہے؟ قبولیت کا نام. اور قبولیت سے اختلاف کیا ہے؟ یہ ظلم ہے. تو اس لیے آپ اختلاف کرنا چھوڑ دو تو ظلم کوئی بھی نہیں ہے. یہی ہے منشا اور یہی ہے واقعہ. جن لوگوں نے اللہ کی بات کو قبول کیا ان کے ساتھ رحم ہو گیا. رحم ہوتا کیا ہے؟ بات کو قبول کرنا. کہتے بچہ شہید ہو گیا، مبارک ہو. کہنے اللہ سرخو کر دیا، بچے کی منزل آ گئی، بیٹے کی. دوسرا کیا کہتا ہے؟ وہ جی اللہ کے نام پہ بالا بچے کی بات کر لیے تم لوگوں نے. ایسا خدا کا نام لیا کہ اللہ تعالیٰ بچے اگر یہ غلط کرے تو ہمیں یتیم کرے. وہ تو قبول نہیں کیا. قبول نہیں کیا تو بچہ مر گیا، قبول کیا تو شہید ہو گیا.
قبولیت کا نام ہے شہید ہونا، اور قبول نہ کرو تو یہ ظلم ہے۔ تو جس نے قبول کر دیا تو ایک بڑی شہادت ہوتی ہے جان دینا، ایک چھوٹی شہادت ہوتی ہے قبول کرنا، غم کو، رنج کو، دقت کو، تکلیف کو، سرمایہ کے نقصان کو، تھوڑے تھوڑے حالات کی خرابی کو، حالات کی خرابی کو قبول کرنا کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ کا رحم۔ جس پر اللہ مہربان ہو جائے اسے قبول کرنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ قبول کرنے کی صلاحیت جو ہے یہ دراصل احسان ہے۔ اگر رد کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے تو یہ ظلم کے اندر داخل ہو گیا۔ جس نے کائنات کو ظلم سمجھا اور کائنات کے خالق کو ظلم سمجھا، سمجھو کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لعنت لگا ہو۔ یہ بات سمجھائی؟ دو طرح کے تصور ہیں۔ ایک تصور یہ ہے کہ نیچر، یہ قدرت، یہ سارے لوگ کہتے رہتے نیچر، قدرت، فطرت، کہتے فطرت جو ہے نا یہ ماں کی طرح ہے اور پالتی رہتی ہے ہر چیز، ہر چیز ہر دوسری چیز کو پالتی ہے۔ اب آج میرے بات کیا کہا ویسے؟ ہر چیز ہر دوسری چیز کو پالتی ہے۔ ندی چلتی جائے گی، درخت کو پانی ملتا جائے گا، اور درخت چلتا جائے گا، پرندوں کو کھانا ملتا جائے گا، پرندے چلتے جائیں گے، حتیٰ کہ پرندوں کی جو ہے نا اور بیٹ جو ہے نا اس کے اندر بھی مطلب خوراک ہوگی کسی پودے کی۔ یہ عجب کھیل ہے۔ تو فطرت جو ہے ماں کی طرح ہر چیز کو پالتی ہے، سایہ ہے، بارش ہے، یہ ہے، وہ ہے، زندگی ہر طرف نمود ہے، ہر طرف رونق لگی ہوئی ہے، پالنا۔ دوسرا کہتا ہے کہ نیچر جو ہے نا اس کے منہ پہ خون لگا ہوا ہے، فطرت جو ہے ظالم ہے، اس کے پنجے ہیں، اس کے جبڑے ہیں، شیر کی طرح خونخوار ہے، کھا گئے، ہمیں کچھ سکون نہیں ہے۔ 50,000 سال ہو گئے زندہ رہتے ہوئے، آج تک سکون نہ ملا۔ سکون کہاں سے مل رہا ہے؟ مطلب یہ تو بڑا دقت والا مضمون ہے۔ تو سکون جو نہیں حاصل کر سکا اس کے لیے تو ظلم کا تصور ہے۔ اصل میں یہ تیرے اپنی ریکنسائلمنٹ کی بات تھی، تو انہوں نے کہا صلح کی۔ صلح کرنے والے کے لیے یہ کائنات رحمت کی کائنات ہے، اور جنگ کرنے والے کے لیے یہ کائنات ظلم کا چپٹر ہے۔ جنگ چھوڑ دو، صلح کر دو۔ پیغام کیا ہے؟ جنگ چھوڑ دو، صلح کر دو۔ مخلوق ہو کے خالق کے ساتھ کیا جنگ کر دے؟ پر کو تمہیں غریب کھا گیا ہے، پر دعا کرو بات کو، غریب مان لو اپنے آپ، مان لو۔ پھر گھبراتے میرے حالات خراب ہو گئے، اللہ کرے تیرے حالات خراب ہی رہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ میں نے دیکھا، اور لوگ کچھ کرتے ہیں کہ میں مدت سے چل رہا تھا، شراب کی پیاس بنا ہوا تھا، میں بڑے تلاش میں تھا، وہ ایک تو بندے میں تلاش تھا کہ یا اللہ اپنی کائنات کے اندر فضل کے حوالے سے مجھے کوئی محبت کا رخ دکھا، کوئی محبوب کی شکل دکھا۔ ایک آدمی کا بیچارہ پیاس سے مر گیا۔ ایک آدمی نے کہا، پھر اس کے اگلا چکر کہتا مدت کے بعد آخر مجھے محبوب کی منزل ملی، میں نے ٹھکانے لگی، اللہ نے قبول فرمایا، ایک حقیقی چہرہ مجھے پسند آ گیا، دل کو قرار آ گیا، بلکہ چین آ گیا، آخر محبوب کی منزلہ میں دیکھ مجھے پا لی۔ تو تیسرا بندہ جو ہے یہ تھوڑا قسمت سے معروم ہے، کہتا ہے محبوب کے بغیر ہم تلاش میں تھے، اور اس پر محبوب ملا تو بے چینیاں اور بڑھ گئی، مصیبت میں مبتلا ہو گیا۔ مطلب حاصل کو پھر ایک پریشانی کا باعث رہے گا۔ ایسے آدمی کی قسمت پر مجھے تھوڑا سا شک ہے۔ اب بات سمجھ رہے جس کے شک رہتا ہے کہ جس کو وہ چیزیں کہا ہوئی، اور اس کے بعد اس نے اس پر گلا کر دیا کہ بے چینیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، میں چاہتا ہوں اس کو حاصل ملے۔ راہ فراق کا عام طور پر واصل ملا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ فراق کے راستے عام طور پر واصل ہوتے ہیں ملا اللہ کے ساتھ، اور وہ جو وصال کا تمنا یہ ہے چھوٹی منزل کا مزاور ہوتا ہے، پدی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ پدی سمجھتے آپ اردو کا ہوتا ہے؟ ہاں اردو کا انگریزی میں بولا کہتا ہے، مطلب یہ کوئی سارے کے سارے تو چاند ہوتا ہے۔ تو اپنی منزل آپ بنانے والا آدمی معروم ہو جاتا ہے۔ اپنی منزل اس کے حوالے کرو جس نے تمہاری شکل بتا دی، جس نے تمہارا دماغ دیا ہے، جس نے تمہارا دل دیا ہے، جس نے تمہیں کوئی بنایا ہے، تو اپنی منزل بھی اس کے حوالے کر۔ جس نے تجھے تشکیل دیا ہے وہ تیری منزل بھی تشکیل دے گا۔ اگر تمہیں اپنا آپ قبول ہے، اپنی شکل قبول ہے، تو اپنی مقدر بھی قبول کر، بے وقوف گدا۔ اپنی شکل پسند ہے، اپنی اولاد پسند ہے، اپنے ماں باپ پسند ہے، اپنا آپ بھی پسند ہے، اپنا ذہن پسند ہے، اپنا دل پسند ہے، تو پھر اپنے مقدر قبول کر۔ یہی مقدر ہے، یہ تیری شکل مقدر ہے، تیرے ساتھ مقدر ہے، تیرے دل مقدر ہے، تیرے سارا ہر چیز ہے۔ اب اس کے اندر قبولیت جائے کرو۔ آدھے سے زیادہ آدمی جو ہوتے ہیں پریشان کیوں ہوتے ہیں کہ قبول نہیں کرتے۔ کس کو؟ اپنے آپ کو۔ وہ اپنے اندر کے ساتھ جنگ کرتے جا رہے ہیں، کیا ہے جھگڑا، پریشانیاں، وہ ہر وقت ہی پریشان رہے گا۔ اس لیے اللہ سے دعا کرو کہ اپنی آنکھ سے دعا ہے کہ یا اللہ مجھے میرے ساتھ صلح کرا دے۔ جتنے تم جھگڑے والے ہو بندے ہو کہ تمہارے ساتھ صلح نہیں ہو رہی، تو یا اللہ مطلب میں اپنے لیے کچھ بہتر ہو جاؤں، اپنے لیے آپ بہتر ہو جاؤں، یہ بھی نہیں ہو رہا انسان۔
انسان اپنے لیے پھر مشکلات چلتا ہے. اور اللہ جو ہے احسان کرے، سب سے بدقسمت آدمی وہ ہے جس پر احسان ہو اور وہ گلا کرے. اور خطرناک احسان کا گلا کرنے والا آدمی میری نگاہ میں، وہ لفظ میرے پاس ہے نہیں، اچھا لفظ نہیں ہے وہ. اچھا میں یہ کام کرتا ہوں، اچھے الفاظ جو ہے میں اپنے پاس نہیں رکھتا ہوں. یہ بہت برا لفظ ہے جو میں اپنے پاس نہیں رکھ رہا ہوں. اللہ کے احسان پر گلا کرنے والا آدمی جو ہے نا، یہ بڑا خطرناک لفظ ہے میرے پاس، اس لیے میں اس کو نکال دیا. مطلب احسان کیا ہے؟ احسان کے ساتھ گلا کرنے والا خطرناک آدمی، آپ حق میں اپنے آپ کو ڈنگ مارنے والا. اچھا یہ وہ آدمی ہوتا ہے. تو کیا کرو، اپنے آپ پر راضی رہو. جو اپنے آپ پر راضی رہ گیا، اپنے حالات پر راضی رہ گیا، اپنے ساتھ ہونے والے واقعہ پر راضی رہ گیا، وہ اپنے خالق پر راضی رہ گیا. اور جو خالق پر راضی رہ گیا، اس پر خالق راضی ہوگا. کہانی بڑی سمپل ہے. جھگڑے پہ آئی کوئی، تم جھگڑے کیوں کر رہے ہو؟ اس لیے ظلم کو نہیں ہے. اچھا جو پریشان ہے اسی کا ظلم ہے. ظلم جو ہے آپ کا اور خالق کے درمیان تعاون کرنا ہونا ظلم ہے. ارے ہم تو اللہ کے بندے ہیں. ایک جگہ پر ایک آدمی نے دکھایا، ایک بات لکھی بزرگ نے، کہتا ہم جا رہے تھے، ہم نے دیکھا اونٹ، لدا ہوا اونٹ، دلدل تھی، وہ کہیں گر گیا، ٹانگ ٹوٹ گیا اونٹ میرے سامنے کریک ہو گیا. وہ کہتے ہیں بزرگ، کہتے مجھے ظلم کا احساس ہوا، اور میں یہ جانتا تھا کائنات میں ظلم نہیں ہے. ظلم کا احساس ہے، میں منزل سے گر گیا. پھر میں نے کہا یا اللہ، مجھے یہ حادثہ یا یہ واقعہ میرے سامنے ہوا ہے اور اس کا میرے اوپر نیگیٹو اثر ہو گیا، آپ مہربانی فرماؤ اس اونٹ کو ٹھیک کر، تاکہ میری منزل میں فرق نہ آئے. کیا ہے؟ تاکہ یہ نہیں کہ اونٹ کی تکلیف دور ہو جائے نا، میری منزل میں فرق نہ آئے. پھر میں نے وہیں میں نے دعا کی، وہاں پر سجدہ سلام کیا، اونٹ ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہمیں توبہ کری کہ دنیا میں کسی ظلم کا تصور نہیں کریں گے. تو جان تیری کائنات جانے، کیا کرے، تو جان تیری کائنات جانے اور تیری مصلحتیں جانے. ہمیں کیا پتہ کیا ہے؟ ہمیں یہ نہیں پتا. جس کو ہم دوست سمجھتے ہیں، کیا یہ دشمن ہے جو دوست بن کے آیا، یا یہ دوست ہے جو دشمن کے مان کے نکلے گا؟ کیا پتہ کیا ہو جائے. بے شمار دشمن جو ہیں دوست کی چکر میں آتے ہیں. ایسا دشمن سب سے زیادہ خطرناک ہے. کون سا؟ جو دوست بن کے ہے. اور وہ دوست سب سے زیادہ خطرناک ہے جو دشمن مان کے نکلے، وہ گدا ہے. اس لیے جب ہمیں پتہ نہیں ہے تو ہم کیا کریں؟ یا اللہ تو ہی مہربانی فرما، اللہ کے کام کو قبول کرتے جاؤ اور تمہیں ظلم نظر نہیں آئے گا. جس دن دنیا کے اندر ظلم نہ نظر آیا، اس دن تم حقیقی بندے بن گئے. ربنا ما خلقت ھذا باطلا، جو کچھ ہے ٹھیک ہے، جیسے تو کر رہا ہے وہی ٹھیک ہے، جو تو کر رہا ہے وہی صحیح ہے. غریب بنا، امیر بنا، جو بنا، شکل بنا، صورت بنا، ہمارے ساتھ جو بھی سلوک کر ہم راضی. ہم تو ہیں ہی تیرے بندے، ہم ان کے ہیں، ہمارا پوچھنا ہے. اس کا یہ جواب ہے. چلو چلو اب آگے چلیں. اب سوال کرو، آپ بولو. بات تو آپ نے صحیح فرمائی، لیکن جب انسان پر گزرتی ہے ہاں، وقتی طور پر بڑی دقت ہے. جب گزر رہی ہوتی ہے، وہ ایک آدمی گیا، اس کے پاس وہ جو سوئی کے ساتھ چکلے بناتے ہیں جسم پر، اسے کیا بولتے ہیں؟ گودنا. وہ ٹیٹو کرتے ہیں. اسے کہا جا کے کہ دیکھ میری پیٹھ پر شیر بنا لے. شیر سوئی چپوئی، کہتے کون سا حصہ بنا رہے ہو؟ کہتے میں دم سے شروع کر رہا ہوں، دم چھوڑ دو. پھر سوئی چپوئی کیا؟ کہتے میں گردن کے بال بنا رہا ہوں. کہتے گردن کے بالوں کیا ضرورت ہے، تو آگے شیر بنا. وہ جسے سوئی لگایا درد ہو، جسے سوئی لگایا درد. انہوں نے کہا بھائی یہ شیر نہیں بنے گا، اس وجہ سے تو ویسے مل رہا ہے، جو کچھ ہے تو ٹھیک ہے. شیر اگر بننا ہے تو پھر حوصلہ کر، اور اگر بلند مقام حاصل کرنا ہے تو یہ تکلیف کا راستہ ہی، یہ ظلم کا راستہ ہے. یہ آگ سے گزرے گا تو کندن ہوگا، ورنہ کندن. اس لیے جب فطرت میں آگ سے گزار رہی ہوتی چیخے نہ مارو، چپ کر کے چڑھ پڑے. وہی وقت ہوتا ہے جو چپ کے خاموش ہو، کیونکہ اب رام نے چڑھ رہا ہے. کیا چڑھ رہا ہے؟ رام نے ساز رام نے چلا رہا ہے. رام نے پکا ہونا چاہیے. ایک دو بچوں اور سے گزارے گا تب جا کے رنگ پکا ہوگا. تو یہ حقیقت کا رنگ ہے، عرفان کا رنگ ہے، اور چپ ہی آگے آگ سے گزرے گا، چوکھے رام سے گزرے گا. اب بات ہے، اس لیے اس کے اندر چیخو پکار مت کرو. چیخو پکار کرنے والا جو ہے نا، وہ دوسرے شعبے میں اللہ پر کہتا ہے اس کے اوپر دولت اور جیسے اس کو اور غفلت میں ڈال دو. چلو پھر دولت گنتا رہتا ہے حتیٰ کہ وقت ختم ہو جاتا ہے، دن گزر جاتے ہیں. پھر نہ کوئی سود رہتا ہے تو کوئی ضیاع رہتا ہے، پھر مٹی جاتا ہے، پھر جواب دہی اور اثر ہو جاتی ہے.
اس لیے دعا کرنے والی دعا کرتے ہیں یا اللہ وہ تکلیف جو جگا دے وہ بہت بہتر ہے میرے لیے اس آسانی سے جو مجھے سلا دے. آپ بات سمجھ رہے کہ اتنا ستم نہ کر کہ نہ ہو لذت ستم اور اتنا کرم نہ کر کہ میری آنکھ تر نہ ہو. اس لیے جن کی آنکھیں تر رہتی ہیں وہ ویسے ہی رونق میں آتے ہیں. تکلیف کا احساس اور خدا کی یاد ایک چیز کا نام ہوتا ہے. پیغام یہ ایک چیز کا نام ہوتا ہے. تکلیف کا احساس اور خدا کی یاد تقریباً ایک جیسی چیز ہو جیسے کہ ناس اور نقصان ہو گیا تو خدا زیادہ قریب آ گیا. کیسے یہ اچھا خود ہی مال لے کے چلے گیا خود ہی آ گیا تو آئے آج ہی گھر میں بول گیا تھا آج اللہ بھی ہمارے محفل سے اللہ بھی آیا تھا مقابلے کو نہیں پھر تو حالات ہی کو نہیں حالات کا نہ ہونا کہتا ہے ہم جانتے ہیں. اسے پتہ ہی ہے کہ وہ کیا آزما رہا ہے. وہ یہ نہیں ہونا کہ تمہارے پاس ہے کہ نہیں کیا آزمانا ہے قبول کر دو اسے کہ یہ حاضر آتے حاضر بناوٹ نکال دو اور ہاتھی سے نکال دو لگاوٹ نکال دو صاف ستھرا انسان قبول کرنے والا بن